موکلات کو حاضر کرنے کے لیے اور ان سے دوستی کرنے کے لیے پاورفل عمل۔ اس عمل کی بہت ساری خاصیت ہیں کہ اس میں کبھی رجت نہیں ہوتی، اس میں کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور اس عمل کا جو عمل ہوتا ہے وہ بہت کامیاب ہوتا ہے، وہ بہت پاورفل ہوتا ہے۔ اس عمل کا جو عمل ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بس جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس عمل کا عمل جو بھی کام کرتا ہے وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے اور کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس عمل کا جو عمل ہوتا ہے اس کی زبان میں اللہ تبارک و تعالی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، پھر وہ جس کام کے لیے بھی دعا کرتا ہے تو اس کو کامیابی ملتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ ہے بسم اللہ شریف کا عامل بننے کا وظیفہ۔ بسم اللہ شریف کے موکلات کو تسخیر کرنے کا عمل۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ پتھر پر لکیر۔ تو دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو، عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو دوستو، اس عمل کو آپ نے نوچندی جمعرات سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے کسی علیحدہ کمرے کا انتخاب کر لینا ہے۔ اس عمل کو آپ قبرستان میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں کوئی خطرہ نہیں ہے، باموکل عمل ہے لیکن پابندی نہیں ہے۔ لیکن پابندی صرف اتنی ہے کہ آپ نے جو جگہ منتخب کر لی ہے اس جگہ پر آپ نے اس عمل کو روزانہ پڑھنا ہے، جگہ چینج نہیں کرنی۔ تو جس جگہ بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے گھر میں کسی علیحدہ کمرے میں اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں اور ان کپڑوں پر آپ نے عطر وغیرہ لگا لینا ہے، پرفیوم استعمال نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی جگہ منتخب کی ہے وہاں پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے ایک چراغ روشن کرنا ہے۔ چراغ میں آپ نے چنبیلی کے تیل کا استعمال کرنا ہے، اور اس کمرے میں جہاں آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس میں آپ نے اگربتیاں وغیرہ جلا لینی ہے، یا جس جگہ پر بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ پاک صاف رہیں، باوضو رہیں۔ بعد از نماز عشاء آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ تو جب آپ عمل شروع کریں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگانا ہے۔ حصار لگانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور چاروں کل جو ہے وہ آپ نے 3 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، جس طرح آپ نے پہلے پڑھا تھا، اور پھر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اور پھر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو इस वजीफे को आपने कितनी बार पढ़ना है? आपने इस वजीफे को 3125 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने फिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी, जिस तरह आपने पहले पढ़ा था। और अल्लाह तबारक व ताला के हजूर आजिज़ी और इनकसारी से आपने अपनी कामयाबी के लिए दुआ करनी है, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। इस सारे अमल के दौरान आपने बस ये एक काम ज़रूर करना है, आपने वो जो चिराग रोशन किया है उसको आपने देखते रहना है। मसलन उस चिराग पर आपने अपनी नज़र रखनी है। इस अमल को आपने 40 दिन करना है और 40 दिनों में आपने कोई नागा नहीं करना। अगर आप 40 दिन इसी तरह इस अमल को करते हैं तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ के बहुत बड़े आमिल बन जाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह शरीफ के मोकलात आपके दोस्त बन जाएंगे। इस अमल में आपको नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी और परहेज जलाली और जमाली दोनों करने पड़ेंगे। जब आप 40 दिन का ये अमल कर लें तो इसके बाद एक तस्बीह रोजाना इस अमल को अपने विर्द में रखना है ताकि आपका अमल जो है वो बरकरार रहे। जब आप इस अमल में कामयाब हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी ज़ुबान में वो तस्वीर पैदा कर देंगे कि आप जिसके लिए भी दुआ करेंगे वो कबूल होगी। और अगर आप किसी के लिए कोई तवीज़ लिखते हैं तो तवीज़ लिखने के बाद 11 मरतबा आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर इस तवीज़ पर दम कर देना है, तो इस तवीज़ में भी तासीर पैदा हो जाएगी। जिस काम के लिए वो तवीज़ किया जाएगा इसमें कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको तजर्बे की बात बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई साइल आता है और आपको किसी काम के लिए कहता है तो आप इरादा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आसानियां पैदा करेगा, तो यकीन माने कि इस बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला आपके दिल की जो बात है वो आपकी ज़ुबान तक नहीं आएगी और वो काम पूरा हो जाएगा। अगर आप अमलियात करना चाहते हैं, आप लोगों के भले के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये अमल ज़रूर करें। इस अमल के बाद आपको किसी और अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो, कोई और दोस्त ऐसा हो जो लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता हो, तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हामी नासर।